یہاں جو کہا گیا ہے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے، وہ دوستیاں ہیں، وہ سنگتیں ہیں، وہ صحبتیں ہیں، وہ مجلسیں ہیں جو ہم بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوق کے تحت ہم جو دوستیاں لگاتے ہیں، جو تعلقات بناتے ہیں، ان سے روکا جا رہا ہے کہ ان کے اندر انسان تھوڑی سی سکیننگ کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچے جو جاہل ہیں یا جو غلط کردار کے حامل ہیں، تو پھر انسان اپنے کردار کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک قول ہے کہ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے اپنے جیسا بنا لے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے اپنے جیسا بنا لے۔ صحبت کا مطلب ہے کمپنی، کسی کی مجلس میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ یاری دوستی کا تعلق لگانا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلقات ہونا وغیرہ وغیرہ، اس کو صحبت کہا جاتا ہے، کمپنی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے حتی الوسع اے بندے اوائڈ کر، اس لیے کہ جب اس کے ساتھ بیٹھے گا، ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تیرا ہوگا، تو پھر چپکے آہستہ آہستہ تو بھی اسی سانچے کے اندر ڈلتا چلا جائے گا۔ قدرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ انسان جس طرح کے ماحول میں بیٹھتا ہے، جس طرح کی کمپنی میں بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ود دی پیسج آف ٹائم وہ اسی سانچے کے اندر ڈلتا چلا جاتا ہے۔ صحبت کے اثرات اتنے مسلمہ ہیں، اتھینٹیکیٹڈ ہیں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا کہ جہنم میں جانے والا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس فلاں کے ساتھ جو میری دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے پاس آنا جانا تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں بھی اس ڈگر پر چل پڑا اور چلتے چلتے میں آج جہنم تک پہنچ گیا ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر خود حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل الیہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی چپکے آہستہ آہستہ اپنے دوست کے رنگ ڈنگ کے اندر ڈلتا چلا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ عَلَيْهِ، پس تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے۔ اچھا، اس بات کو ہم سب لوگ مانتے تو ہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ جی صحبت کے اثرات ہیں، مگر جب پریکٹیکلی ہم دوستیاں لگانے لگتے ہیں تو لگاتے ہوئے ہم عام طور پر اس کا دھیان نہیں کر پاتے، اور کئی مرتبہ ہمارے حلقہ احباب کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کی منزل ہمارے ساتھ کوئی ٹیلی نہیں کر رہی ہوتی، ہم کسی اور منزل کے مسافر ہوتے ہیں، وہ کسی اور منزل کے، کسی اور مزاج کے، کسی اور رنگ ڈھنگ کے ہوتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ دوستیاں لگ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے یا بعض اوقات بے دھیانی میں، لاشعوری میں، اور جن کے بعد کے اندر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور جن کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس قول کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اے بندے، جاہل لوگوں کی صحبت سے پرہیز کر، اوائڈ کر، ورنہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ تو اسی سانچے کے اندر ڈلتا چلا جائے گا۔ جہالت 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، اور جب جاہلوں کی صحبت کے اندر انسان کثرت سے بیٹھے گا تو پھر بڑا سے بڑا جینیس مائنڈ شخص جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر، یہ ضروری نہیں ہے ہر کوئی ایک درجے میں متاثر ہو، کوئی کم متاثر ہوگا، کوئی زیادہ متاثر ہوگا، مگر کسی نہ کسی درجے کے اندر بڑے بڑے جینیس لوگ بھی جاہلوں کی صحبت میں جب کثرت سے بیٹھتے ہیں تو ان سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کرے کیا؟ ایک انسان نے اپنی دکان پہ جانا ہے، اپنے کاروبار پہ جانا ہے، اور وہاں ہر قسم کے لوگوں نے آنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جاب پیشہ ہے تو اپنے جاب پہ جائے گا، اپنے آفس میں جائے گا، وہاں بھی اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ہوں گے، اور ہر رنگ ڈنگ کے ہوں گے، ان میں جاہل بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں گے، غلط بھی ہوں گے۔ اللہ حاضل قیاس، روزمرہ زندگی کے اندر جب انسان باہر نکلے گا تو بے شمار لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، اور انسان ان کو اوائڈ نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو انسان کیا کرے؟ تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قول کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صحبتیں ہیں جو ہم اپنے اختیار سے لگاتے ہیں۔
اپنے ارادے سے لگاتے ہیں جہاں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے. یہ جگہیں تو ہماری مجبوری کی ہیں نا, جاب کی جگہ یا بزنس کی جگہ یا کوئی اور سوسائٹی کے اندر ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنا, اس کے لیے پھر دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا, وہ جو چیزیں ہماری مجبوری کے دائرے میں ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہاں اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, وہاں اللہ خود سنبھال لے گا. یہاں جو کہا گیا ہے, جس چیز سے روکا جا رہا ہے, وہ دوستیاں ہیں, وہ سنگتیں ہیں, وہ صحبتیں ہیں, وہ مجلسیں ہیں جو ہم بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوق کے تحت ہم جو دوستیاں لگاتے ہیں, جو تعلقات بناتے ہیں, ان سے روکا جا رہا ہے کہ ان کے اندر انسان تھوڑی سی سکیننگ کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچے جو جاہل ہیں یا جو غلط کردار کے حامل ہیں, تو پھر انسان اپنے کردار کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سوچنے, سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.